اس ہم سے کہ آج پانچویں مجلس کا آغاز روزخانی سے ہو چکا ہے اور چونکہ آج وقت بھی روزمرہ کے حساب سے کافی ہو گیا ہے تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک مطلب چند اشعار حاصل کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایک پیش خان آج کی مجلس میں ہے فاض سلمہ ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کا بیان ہوگا. آپ لوگ ایک بلندی نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں محمد. سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے, سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے, حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے, سچوں کی زبانوں پر فسانے نہیں آتے, حق بات سے بچنے کے بہانے نہیں آتے, مولائی تو سب ہے کوئی لہول نہیں ہے, جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے, مولائی تو سب ہے کوئی بہلول نہیں ہے, جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے, جو دے دیا وہ دے دیا خوشنودی رب میں, جو دے دیا وہ دے دیا خوشنودی رب میں, ہم لوگوں کو احسان جتانے نہیں آتے, جو دے دیا وہ دے دیا خوشنودی رب میں, ہم لوگوں کو احسان جتانے نہیں آتے, مولائی تو سب ہے کوئی بہلول نہیں ہے, جنت کے محل سب کو بنانے نہیں آتے, جو دے دیا وہ دے دیا خوشنودی رب میں, ہم لوگوں کو احسان جتانے نہیں آتے, ارے وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے, وہ صاحب ایمان اگر ہوتے تو ہرگز دروازہ زہرا کو جلانے نہیں آتے, جو دے دیا وہ دے دیا خوشنودی رب میں, ہم لوگوں کو احسان جتانے نہیں آتے, ظالم سے کہا دشت میں بے شیر میں ہنس کر, ظالم سے کہا دشت میں بے شیر میں ہنس کر, لگتا ہے تجھے تیر چلانے نہیں آتے, ظالم سے کہا دشت میں بے شیر میں ہنس کر, لگتا ہے تجھے تیر چلانے نہیں آتے, اور غاصبوں کے جو طرفدار بنے پھرتے ہیں, غاصبوں کے جو طرفدار بنے پھرتے ہیں, جانے کس منہ سے عزادار بنے پھرتے ہیں, غاصبوں کے جو طرفدار بنے پھرتے
پھرتے ہیں، جانے کس منہ سے عزادار بنے پھرتے ہیں، اپنے بھائی کی زمین پر جو کیے ہیں قبضہ وہ بھی دنیا میں زمیندار بنے پھرتے ہیں، اپنے بھائی کی زمین پر جو کیے ہیں قبضہ وہ بھی دنیا میں زمیندار بنے پھرتے ہیں، جن کو عزت نہیں دیتا ہے زمانے میں کوئی، جن کو عزت نہیں دیتا ہے زمانے میں کوئی، دوسروں کے لیے اخبار بنے پھرتے ہیں، جن کو عزت نہیں دیتا ہے، سلام کا فرمائیے گا، جن کو عزت نہیں دیتا ہے زمانے میں کوئی، دوسروں کے لیے اخبار بنے پھرتے ہیں، صبح عاشور ہے ہر آئیے شہر کی جانب، آپ کیوں ان میں گناہگار بنے پھرتے ہیں، صبح عاشور ہے ہر آئیے شہر کی جانب، آپ کیوں ان میں گناہگار بنے پھرتے ہیں۔ آئیے حضرات میں یکسروں کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں فہد سلمانوں سے کہ وہ آئیں اور آپ لوگ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں اللہم السلام علیکم جناب خالقہ کی شان میں سوچ کے چند اشعار سماعت فرمائیں، مصرع سماعت فرمائیں۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے رہتے ہیں کیسے اب یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کبھی بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپا کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، مطلب سمجھ کرنا، بن ماں کے بچوں سے آگے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا ذیشان شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بابا کی بہتر سلام۔ آئیے حضرات میں بنا کسی تقید کے ان مصروں کے ساتھ قبلہ کے استقبال میں پڑھتا ہوں کہ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، مت پوچھ
کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر۔ آتی ہیں اسے سننے کو خود فاطمہ زہرا، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر۔ آتی ہیں اسے سننے کو خود فاطمہ زہرا، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر۔ آئیے حضرات، میں انہی قسموں کے زیر سایہ بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی حیدر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کو بلند ترین نعرے سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید غلام اصغر ابن سید غلام حسین مرحوم، علی قیصر زیدی ابن اختر حسین زیدی مرحوم، جملہ مومنین و مومنات کی اوپر سال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، مولا و مولا ثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بضعۃ منی، صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا اور قریب آ جائیں، بیچ میں خلا وقت ہے، ہمارے ہم فاصلے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ جن کے ذہنوں میں آل محمد جتنے بلند ہیں اتنی بلند درود سے نوازیں۔ عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، دوستداران آل محمد، موالیان اہل بیت رسول، محبان آل رسول، گداگران در بطول، سوگواران سرکار سید الشہداء، ماتمداران دربار سیدہ، مولا سلامت رکھیں، خوش رکھیں، مولا کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ معبود تجھے اس عزت والے دربار کا واسطہ، جو مومنین جو مومنات جو شرعی حاجت لے کر یہاں آئے ہیں، ان کی شرعی حاجت اٹھنے سے پہلے پوری فرما دے۔ معبود تجھے سخی حسین کا واسطہ، جہاں کہیں بھی مولا حسین کے چاہنے والے، جہاں مولائی ماتمدار، عزادار، علماء، خطبہ، واعظین، آیات الزام زندگی بسر کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام میں، مولا ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص تمام عزاخانوں کی، تمام عزاداروں کی، تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان شیعت و دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔
معبود تجھے عزت زہرا کا واسطہ، بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے شہزادہ علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی برچی کے پھل کا اور اس کلیجے سے نکلی کے خون کے قطرے کا، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے شہزادہ قاسم کی اجڑی جوانی کا، جو نوجوان ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی بیماری کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما۔ معبود ہم تیری بارگاہ میں خصوصی التجا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے وہ یہ کہ بی بی کبریٰ کے اجڑے ہوئے صحرے کے صدقے میں جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، ان کے والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے جلد از جلد دور فرما۔ معبود تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ منتقم خون حسین سرکار امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہمیں مشہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے باوجود بلند صلوات فرما۔ بھیا یہ بالکل خلا بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے، آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں گے، صلوات پڑھتے ہیں۔ تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، زحمت ہوگی معذرت کے ساتھ، بار نہ گزرے، مولا سلام۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ خمسہ مجالس کا آج آخری مجلس مولانا ظاہر صاحب قبلہ آپ حضرات کی بالیدہ سماعتوں کے حوالے قرآنی روشنی اور احادیث پیغمبر کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ملحقیر کے حصے میں آئی، اور بہرحال حق تو یہ تھا کہ قبلہ ہی خطاب فرماتے، لیکن یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ شہزادی کو جس سے جو نوکری جو کام لینا ہے وہ اس سے لیتی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی اپنا اختیار اس دربار میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہاں کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ نوکروں کو کام صرف کام کرنا ہوتا ہے، مالک کا کام آرڈر دینا ہوتا ہے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام جہاں شہزادی لکھ دیتی ہیں، خطیب وہاں جاتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، جس کی جو نوکری لکھ دی ہے، کسی کے حصے میں فرش بچھانا ہے، کسی کے حصے میں تبرک بانٹنا ہے، کسی کے حصے میں مرثیہ پڑھنا ہے، کسی کے حصے میں نفاخانی ہے، کسی کے حصے میں نظامت ہے، کسی کے حصے میں ذاکری ہے، کسی کے حصے میں کوئی اور کام ہے، تو اس سب کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نوکر ہیں، مالک نہ بنیں، اور اگر مالک بننے کی کوشش کریں گے تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ خمسہ مجالس بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، شہزادی کے حق میں گواہی دینا حق کے حق میں گواہی دینے کے متعلق ہے۔ اگر کوئی مجلس کر رہا ہے، کوئی سبیل کر رہا ہے شہزادی کے نام پر، یا کوئی انجمن بلا رہا ہے، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، کہیں فرش عزا بچھا رہا ہے، تو اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم اس کا ساتھ ضرور دیں، اس لیے کہ شہزادی کائنات کی وہ مظلومہ ہے کہ اس سے بڑی مظلومہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم عزاداری میں رخنہ پیدا کریں، فرش عزا بچھانے میں سیاست دکھائیں، اور یہ سیاست کے ہنر وقتی طور پر آپ اپنے آپ سے اور اپنے ضمیر سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن نہ اہل بیت علیہ السلام سے چھپا سکتے ہیں، نہ خدا سے چھپا سکتے ہیں۔ آل محمد کے معاملے میں سخی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دربار سخی کا دربار ہے، یہاں کنجوسوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرش عزا بچھا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں، یہاں نہیں پوری دنیا اور پورے ہندوستان بھر میں، کہ آپ سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں بی بی زہرا کا فرش عزا ضرور بچھائیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، خطیب کو بلانے کے پیسے نہیں ہیں، انجمن کو بلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اپنے گھر میں جو افراد جمع ہیں انہیں کو بیٹھ کر شہزادی کے لال کا، شہزادی کے مسائل پڑھ کر سنانے، بی بی زہرا سے ہی قبول کر لیں گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اوپر سے اگر بچھا رہا ہے تو آپ اس میں دان لے کر ہمیں سنانے، جس قابل ہے اس طرح سے حصہ لیں،
تاکہ بیوی زہرا کو اور سردار امام زمان کو دکھا سکیں کہ کل جن ظالموں نے ظلم اٹھایا ہم ان کی فہرست میں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج ہمارے ہاں افسوس اس بات کا، میں کہاں سے بات شروع کرنے والا تھا کہاں سے شروع ہو گئی. آج ہمارے ہاں سیاسی دنیا میں تو افراد ہیں نہیں، جو ہیں ان کا اللہ مالک ہے، وہ صرف اپنی روٹیاں اور اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں لگ رہے ہیں. اور میں کوئی محمد بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد بتائیں کہ کون سی یونیورسٹی مسلمانوں کی کسی نیتا نے بنائی ہے؟ کسی شیعہ نیتا نے کوئی یونیورسٹی بنائی؟ ماشاءاللہ کیبنٹ میں بھی رہے، دوسرے مقامات پر بھی رہے، گورنر بھی رہے، سب بڑے بڑے عہدوں پر رہے. قوم سے اپنے فائدے اٹھائے لیکن قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کوئی میڈیکل کالج، یہ سبھی نقوی صاحب تشریف فرمائیں، یہ بتائیں کہ کوئی میڈیکل کالج ہے ہمارے پاس قوم کے پاس؟ کوئی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس؟ یہ پڑھی لکھی قوم کہلاتی ہے جس کی پہچان صرف اور صرف آل محمد نے علم رکھی تھی، آج وہ صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر کی ہے. یہ وہ طرف عقائد ہے جسے ہم سن سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح دیکھیں گے تو یقین جانیں ان حقائق سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ ہمارے پاس، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میرے بزرگ بیٹھے اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ ہمارے پاس 2 چینل دنیا کے کسی کے پاس یہ چینل نہیں ہے. ایک چینل ہے خونس کا، دنیا کے کسی قوم کے پاس یہ خونس کا چینل نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے. دوسرا ہے اوقاف، ہمارے پاس اوقاف بھی اتنے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. آپ یہ بتائیں گروپ بزرگ کے علاوہ ہو کیا رہا ہے؟ جو متبنی بن گیا وہ راجا بن گیا، وہ اپنے آپ میں شاہی اس کا مالک بن گیا. میں نے جو بھی کلام میں بات کہی تھی کہ ہم نوکر ہیں، مالک نہیں ہے. یہ مالک زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اوقاف اگر فدا کے جوڑوں میں لعنت کرتے ہو اور فدا کے جوڑوں میں لعنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو واسطانے اوقاف ہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بھی کوئی نہ کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے، اہل بیت علیہ السلام کے واسطے آپ اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں، کیونکہ ہماری پہچان، ہماری قوم کی پہچان صرف اور صرف علم رہا ہے، اور علم تھا اور علم ہے اور علم رہے گا. ہماری قوم نے ترقی بہت کی، اب ماشاءاللہ نوجوان پڑھ رہے ہیں ہمارے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں ہماری قوم میں کتنے آئی ایس ہیں، کتنے پی سی ایس ہیں؟ انجینئرس کی تو کمی نہیں ہے، ڈاکٹرس کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جو بچے کچھ نہیں کرتے انجینئر ہے بہت بڑی بات ہے، ڈاکٹر ہے بہت بڑی بات ہے. اب ایم بی بی ایس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی میڈیکل کالج ہوتا تو کم سے کم ہم جو اب تو ماشاءاللہ 1 کروڑ سے نیچے کا مسئلہ نہیں ہے ایم بی بی ایس کا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں کہ گاؤں کیڑے میں نہیں بات کر رہا ہوں. میں مجھے معلوم ہے کہ ایم بی بی ایس کی کیا قیمت چل رہی ہے اس وقت ہندوستان میں. 1 کروڑ کے آس پاس سے نیچے معاملہ نہیں ہے، اور جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں گے وہ آپ کے قوم کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی بھی یونیورسٹی میں کہیں بھی آ کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اگر قوم کے پاس میڈیکل کالج ہوتا تو پھر قوم کے بچے، ہمارے نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہے، پریشان ہیں، مجبور ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ پھر کسی کے محتاج نہیں رہتے. قوم کا اثاثہ ان کے پاس موجود رہتا اور وہ آگے ترقی کرتے اور بڑھتے. لیکن افسوس، سب افسوس، ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن کیا کہوں، میرا مزاج یہی ہے کہ سچ بولنا اور حق بولنا اور کڑوا بولنا. ہم صرف اور صرف گھسیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تالیاں گھسیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑنے میں نہیں لگے ہیں. اگر ہاتھ پکڑنے کی رسم چالو ہو جائے ہمارے ہاں تو ہماری قوم وہ قوم ہے تو جو علی المرتضیٰ کی چاہنے والی ہے، جو وہ قوم ہے جس کی بنیاد علم ہے، جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا ہمیشہ علم و حفظ کا دروازہ ہے. اگر دوسری قوم میں جاہلی علم پیدا ہو تو پھر علی کیا اس منزل پر کھڑا ہوگا؟ قوم کیا کہے گی کہ جب یہ ایسے تو وہ کیسے ہوں گے؟ جبکہ امام زمانہ نے فرمایا قوم لنا زیادہ ولا تقولوا شیئا، تو ہمارے لیے فائز الزینت بنو، فائز الزینت نہ بننا. اس لیے کہ جب دوسری قوم تمہیں دیکھے تو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ایسے ہیں تو یہ امام کیسے ہوں گے؟ سلام پڑھتے محمد والے محمد کا.
اوقاف میں ماشاءاللہ کیا حالات ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میڈیا سوشل میڈیا اتنی زیادہ ایکٹیو ہے کہ اس سے زیادہ تو ایکٹیو کوئی ہے ہی نہیں. کیا حالات ہو رہے ہیں کوئی کہا کہنے اور سننے کی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کے واسطے قوم نہیں جانی اور اوقاف جو ہو ڈکیتوں سے اوقاف کو نہیں بچائے گا تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جو ہمارے بزرگوں نے بھوک لے کے پیاسے لے کے قربانیاں لے کے یہ اوقاف دیے تھے اس لیے نہیں دیے تھے کہ کوئی متوجہ بن کے اپنے باپ کی جائیں سمجھ کے کوئی چاٹ کے کھائے. اس لیے یہ نہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آنے والی قوم ہمارے آنے والے بچوں کو اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ایسا محترم یہ درد ہے. یہ درد جب بیان ہوتا ہے کہ حالات قوم کے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بے روزگار گھوم رہے ہیں, کسی کے پاس جاب نہیں ہے, کوئی انٹر کر کے بیٹھ گیا, کیا کریں مولانا صاحب پیسے نہیں ہے, والد صاحب کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ڈگری کراتے, حالات ایسے نہیں تھے گریجویشن کر سکتے, یہ اس سے آگے بڑھتے یا کوئی اور کورس کر لیتے. اگر ایسان محترم ایمانداری سے بتائیں, میرا نمونہ دیکھیں, آپ یہ یقین جانے کہ آپ کو وقت کے ایمان کو جواب دینا ہے. اگر قوم کے پاس میڈیکل کالج ہوتا, قوم کے پاس ایسا اثاثہ ہوتا کہ جس کے پاس ہماری قوم کے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملتا, تو ان مظلومین کو ثواب ملتا کہ نہیں ملتا, ان کا مقصد پورا ہوتا یا نہ ہوتا. آج ہم فکر کے جوڑوں میں لعنت تو کرتے ہیں, بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور جو فکر کے غاصبین میں لعنت نہ کرے, اگر ایک سیکنڈ کے 1000 اس کی فکر میں میں کروں یا نہ کروں تو لعنت اس سے ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح سے راستہ کریں گے لگے کہ ہاں ہم فکر کے غاصبین پہ بھی لعنت کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اس قابل کھڑے ہیں کہ وقت کے امام کو نہیں اٹھا سکیں کہ امام تیری جنت کا مال کھانے والے اور لوٹنے والوں پہ ہم نے لعنت کی اور ہم نے ان پہ بھی لعنت کی جنہوں نے جس کو ہم نے مال کھایا. حضرت محترم یہ تو سر سید کا کی بڑی مہربانیاں تھیں, ان کی کوششیں کاوشیں کہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دے دی اور ایلیگیرینس جہاں جہاں بھی میں نے دنیا میں جس کو ان لوگوں سے ملا وہ سب کامیاب ملے. اور علی گڑھ وہ بھی کامیاب ہے کہ علی کا گھر ہے. جس شہر سے, جس شخصیت کے ساتھ, جس صوبے کے ساتھ, جس ضلع کے ساتھ, جس مقام کے ساتھ علی ہو جائے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. ایسا محترم بہرحال میں ایک فارمولہ ایک اپیل کرتا چلا جاؤں پھر میں اپنی بات تک پہنچوں. وہ یہ کہ آپ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے, میڈیکل کالج نہیں بنا سکتے, آپ کے پاس کوئی چینل نہیں ہے جو آپ اپنی بات کسی تک یا حکومت تک پہنچا سکیں, کوئی آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر نہیں ہے. ندیم صاحب سے عرض کر رہا ہوں, نہیں رفیع صاحب جناب, کوئی درے گوئی سے تو گفتگو نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, کسی کے سامنے کوئی کمرے میں بیٹھ کے ہماری بند کر کے گزرے میں بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی ہمارے پاس ایسا چینل بھی نہیں ہے جس سے ہم اپنی بات حکومت تک پہنچا سکیں. وہ تو بتائیں. آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر بھی نہیں ہے جو اتھینٹک ہو, جو اس قابل ہو کہ جسے پوری دنیا پڑھتی ہو, پوری دنیا نہیں پورا ہندوستان ہی پڑھتا ہو. یہی بہت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم تو امتیاز یہ کہ ہم بہت بڑے سلطان بول سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوشش کیجیے, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. فارمولہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے پاس یونیورسٹی ہر آدمی نہیں بنا سکتا, میڈیکل کالج کوئی نہیں بنا سکتا جلدی بھائی, اس میں بھی افراد کی ضرورت ہے, اثاثے کی ضرورت ہے, تمام تر چیزیں وسائل چاہیے. لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جس جگہ ہیں, اگر ہمارے کیمپس میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں, ہمارے انجمن میں کوئی نوجوان بے روزگار ہے تو ہم کوشش کر کے اس کو روزگار مہیا کریں. کیونکہ ایک وقت کا کھانا دینا کمال نہیں ہے, روزگار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کئی گھر بنے گی, اس سے کئی نسلیں بنے گی, اس سے زندگی بن جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی یتیم بچے کو دیکھیں تو یتیم بچے کو دیکھنے کے بعد
خالی افسوس کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کے ثواب حاصل نہ کریں. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اس کو اسکول تک پہنچائیں کہ بیٹا تجھے سے کرے اس کا راستہ کر دیا جائے تاکہ تیری زندگی بن جائے. یہ سب سے بڑا ثواب ہے. اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے، زندگی کا اس کی فیس نہیں دے سکتے، تو کم از کم 12 آدمیوں کو ایسا منتخب کر دیں کہ ایک مہینے کی فیس دے دیں. 12 آدمی جب ایک بچے کی ایک مہینے کی فیس دیں گے تو وہ بچہ جب پڑھ کر پروان کر کے باہر آئے گا تو اسے بہت ایسا بن کے آئے گا کہ قوم کی حیثیت بن جائے گا. بہرحال میں اپنی بات کہہ گیا. اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ جانے، آپ کا کام جانے. میرا جو کام تھا میں نے ممبر سے کر دیا. ایک بابا مدد سوال کرتے محمد والے محمد. شہزادی کی عظمت جتنی بلند ہے اتنی بلند سوال کرتے محمد والے محمد. ایسا محترم، میں شہزادی کے فضائل کیا پڑھوں؟ میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میرا کیا علم، میرا کیا وجود، جس کے دیکھ پر رضوان جنت کی خیال بن کر آتا ہو، جس کے دروازے پر آیت کی باری ہوتی ہو، جس کے ہاں ملک الموت کی اجازت لے کر آتا ہو، جس کے ہاں قرآن جس کی شرافت سیرت کی کتاب بنی ہو، جس کی مرسلائی کے لیے جبرائیل جیسا فرشتہ کھڑا ہو، اس کی وجہ سے میرے جیسے وفات آدمی کی کیا حیثیت ہے. لیکن ایسان محترم، میں دو ایک جملے آپ ثواباً آپ کی نظر کرتا چلوں تاکہ میں اس کشتی ثواب میں شریک ہو جاؤں. صلوات پڑھنے محمد آئے تشریف ہے صلوات پڑھنے محمد والے. یہ علماء ہماری قوم کی زینت اور شان ہے. یہ قوم میں صرف علماء کیا ہی ایک قبیلہ، فرقہ اور ایک حلقہ ایسا ہے کہ جو کم تنخواہ بھی کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتا. یہ بڑا مظلوم قوم ہے علماء کی. آدمی ادھر ادھر خرچے میں تو بہت زیادہ پیسے خرچے کر دیتا ہے، لیکن جب عالم کو دینے کی باری آتی ہے نا تو ساری غربت نظر آنے لگتی ہے. ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں، ساری الجھنیں عالم کو دینے کے بعد ہوگا. مولوی صاحب کیا بتائیں اتنا خرچہ ہوگا، یتیم ہے، پریشان ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، سارے کام بند ہو جاتے ہیں عالم کو دینے کے بعد. لیکن جب فیاضی پر آئیں گے تو پھر نہیں مانیں گے. ہمارے ابا کے نکاح میں 51 روپے دیے تھے، آپ کو 500 دے دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو یہ عالم دین کا بچہ بھی اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھے گا تو ہمارے بچے ہماری قوم کی اور ہماری زینت بنے گا. بہرحال خیر، کس کس طرح کو بیان کریں. ایک دو زخم کہاں، سارا بدن ہے زخمی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے. خیر، سالارے کارم، پہلے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. سالارے کاروانے جس کی قیامت تک کی 1,24,000 انبیاء کی محنت ایک طرف اور صحابہ کی محنت ایک طرف. پھر بات کر رہا ہوں ہدایت کاروان جس کا قیامت تک کی خواتین پر احسان ہے، جو اثار بنی ہوئی ہے، اسے زہرا کہتے ہیں. ایسا محترم، حقیقت یہ ہے کہ بی بی زہرا کسے کہتے ہیں؟ تو وہ شمس ولایت کو زہرا کہتے ہیں. جس کی پیروی پر آیتوں کی بارش ہے اسے زہرا کہتے ہیں. جس کے ہر رضوان جنت خیال پر چلا گئے اسے زہرا کہتے ہیں. ملک الموت جس کے در پر اجازت لینے آئے اسے زہرا کہتے ہیں. ملک الموت جس کے دروازے پر اجازت لینے آئے اسے زہرا کہتے ہیں. نبی کریم جس کی پیروی پر سلامی دینے آئے اسے زہرا کہتے ہیں. سلام کر دیں محمد والے محمد کا. ایسان محترم، کون ہے زہرا؟ ایک عالم سے مجھے چاہنے والا شہزادی کا پہنچ گیا ایک عالم کے پاس. عالم سے کہا کہ سرکار یہ بتائیں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے.
بیوی کا مقام کیا ہے, بیوی کی منزلت کیا ہے. تو عالم نے بتایا کہ قرآن جس کی سیرت کی کتاب ہے اسے زہرا کہتے ہیں. بھئی ایسے فضائل نہیں سنے جاتے بھائی صاحب. میں آپ کو سلمان فارسی کی بات میں عرض کرتا چلوں. سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا, دیکھیے اسکالر بننا بہت اچھی بات ہے لیکن مجلس میں اسکالر بن کے بیٹھنا اچھی بات نہیں. سلمان فارسی نے کہا, سے پوچھا کسی نے کہ سرکار یہ بتائیں کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے. میری بات نہیں ہے, سلمان فارسی جانتے ہیں کون ہے؟ جسے منا اہل البیت کی سند ملی ہوئی ہے, جسے حسین چچا کہتے تھے, جسے علی بھائی کہتے تھے, جسے نبی بھائی کہتے تھے, منا اہل البیت کی سند کے شمولیت میں تھے. ان سے پوچھا گیا سلمان فارسی یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے جسے اتباع میں وہ بولے, باقی کی مرضی ہے وہ جانے. اور سلمان فارسی جانے علی نبی کو کہہ کے چلا جائے گا. سلمان فارسی یہ بتاؤ انسان کو کتنا بولنا چاہیے, تو سلمان فارسی نے بالکل آہستہ لہجے میں کہا کہ انسان کو ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے. اللہ اکبر. یوں تو انسان کو ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے, لیکن جب فضائل زہرا کی بات آ جائے تو چپ نہیں رہنا چاہیے. ہائے 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 ہائے, سلام پڑھے محمد والے محمد کا. عزیزان محترم, کون ہے زہرا؟ قرآن کی کتاب کو اسے زہرا کہتے ہیں. بھیا جو پاس بیٹھتے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور پاس بیٹھنے والوں نے نبی کو بھی بہت پریشان کیا ہے. پھر میری مجبوری, پھر میں دوسرے ٹریک پہ چلا جاؤں گا, مجھے مجبور نہ کریں, میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے ہیں تاکہ مجھے لگے میری بات پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم, سیرت, قرآن جس کی سیرت کی کتاب ہو اسے زہرا کہتے ہیں. اس کا دل نہیں بھرا, کہنے سرکار میں کسی اور عالم کے پاس جاتا ہوں. دوسرے عالم کے پاس, سرکار یہ بتائیں بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے. شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی پر آیتوں کی بارش ہو اسے زہرا کہتے ہیں. اس کا پھر بھی مطمئن نہیں ہوا, چلنے مزہ نہیں آیا. یہ پھر چلا, وہ عالم دونوں مولانا کے پاس سے اوپر آیا, ایک عالم کے پاس آئے کا تشریح کیا ہے, ظاہر صاحب کا تشریح کیا, سلوات پڑھنے محمد. بھائی لگا پیچھے والوں کو سلوات یاد نہیں ہے, زور سے سلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ آیا عارف کے پاس, پوری توجہ آخری آدمی تک عارف کے پاس. کہ سرکار میں عالم کے پاس گیا تھا, عالم نے پوچھا شہزادی کی عظمت کیا, انہوں نے کہا کہ سیرت, قرآن کی سیرت کی کتاب کو زہرا کہتے ہیں. دوسرے عالم نے کہا کہ جس کے ڈیوٹی پر آیتوں کی بارش ہو اسے زہرا کہتے ہیں. کہ آپ بتائیں گے شہزادی کی عظمت کیا ہے, شہزادی کی منزلت کیا ہے, شہزادی کا مقام کیا ہے, شہزادی کی منزلت کیا ہے. تو ایک مرتبہ وہ عالم اٹھے, اٹھنے کے بعد گئے رکوع میں گئے, رکوع سے پھر اور جھکے, سجدے میں پہنچ گئے, سجدے سے ہلکا سا اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا اگر میں بھی خدا ہوتا تو میں بھی بتاتا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. اگر میں خدا ہوتا تو بتاتا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے تو خدا جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. اور معصوم کی حدیث بھی ہے کہ جس سے ہماری جدہ کی عظمت جمائی گئی وہ اسے زہرا کہتے ہیں. آگ سے بچانے والی زہرا کہتے ہیں, فاطمہ کہتے ہیں. عزیزان محترم, سلمان فارسی کی بات تھی نا, سلمان فارسی روز ہمیں زہرا پڑھاتے تھے, آنے کے بعد نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی در سیدہ پر اپنی ریشہ دست سے لوگ یہ کہتے ہیں جھاڑو دیتے تھے. میں کچھ اور کہتا ہوں, وہ یہ کہ وہ جھاڑو نہیں دیتے تھے ریشہ دست سے, بلکہ اپنے ریشہ دست کو نور سے بھرتے تھے, نور سے بھرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ سلمان تم کیا کرتے ہو, کیا کام ہے, تم کہاں ہو, کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو. کہا میں یہاں نہیں ہوں, میں سدرۃ المنتہا پر ہوں. کہا سلمان خیریت تو ہے,
ہم بھی جانتے ہیں یہ میرے سیدہ ہے اور تم کہہ رہے ہو سدرۃ المنتہا پر ہو. تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کہنا ہے میرا بالکل دماغ صحیح ہے. تم جانتے نہیں ہو سدرۃ نہیں یہ میرے زہرا ہے. نہیں میرے زہرا نہیں سدرۃ المنتہا ہے. تم جانتے نہیں ہو سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ پوری توجہ آپ خیال نہیں کر ایسا وہ لوگ جانتے نہیں ہو سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں. کہاں سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ کیا سدرۃ المنتہا اس منزل مقام العظیم جگہ کو کہتے ہیں؟ کیا جو بیٹھ جائے جہاں پہ پھیل گیا تھا اور جانے کے بعد کہا تھا اللہ کے نبی اگر بالوں پر کے برابر بھی مان کے برابر بھی ہمیں بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے بالوں پر چل جائیں گے. جہاں جبرائیل رک گیا تھا اس مقام کو سدرہ کہتے ہیں. جہاں جبرائیل رک گیا تھا اس مقام کو سدرہ کہتے ہیں. کیا تیری معرفت اتنی ہے کہ تو یہ جانتا ہے کیا جب جبرائیل رک جائے اسے سدرہ کہتے ہیں؟ میں اس مقام کو سدرہ کہتا ہوں جہاں نبی رک جائے. علی گڑھ والے ایسے بتائے سمجھ جاتے ہیں. کہا جہاں جبرائیل رک جائے تو اسے سدرہ کہتا ہے. میں اسے سدرہ کہتا ہوں جہاں نبی رک جائے. کہا اچھا ایک بات میرے نوجوان تشریح رہے گا اسے تشریح کی کروں گا. کہا سدرہ کسے کہتے ہیں؟ کہا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا سدرہ اس مندر کو کہتے ہیں جہاں بالوں پر چل جاتے ہیں. جہاں بالوں پر چل جاتے ہیں سدرۃ المنتہا اس مقام اس منزل کو کہتے ہیں. کیا اگر جبرائیل نے کہا تھا کہ جب بال برابر بھی آگے بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے بالوں پر چل جائیں گے. جنہوں نے مان لیا وہ سے مہینے سے سنیے رکھے نہیں کہہ رہا ہوں باقی کی مرضی ہے بولے نہ بولے وہ جانے اور بیوی زیادہ جانے. ایسا نہیں محترم کیا وہ مقام ہے جہاں بالوں پر چل جائیں گے؟ ایسا نہیں محترم وہ مقام ہے جہاں بالوں پر چل جائیں گے بالوں پر چل جائیں گے. وہ اسے سدرہ اس کو کہتے ہیں جہاں بالوں پر چل جاتے ہیں. یہ سدرہ وہ ہے جہاں بالوں پر مل جاتے ہیں. وہ سدرہ وہ ہے جہاں بالوں پر چلتے ہیں. یہ سدرہ وہ ہے جہاں بالوں پر ملتے ہیں. صلوات بولے محمد علیہ وسلم. پھر کسی نے کہا سلمان تو کرتا تو اپنے جہاں تھا فارس میں بڑی عیش کی زندگی کاٹ رہا تھا. نوکر تھے غلام تھے چاکر تھے بڑی اچھی زندگی گزار رہا. یہاں کیا کرتا؟ سارا دن میں نے سجدہ پر پڑا رہتا. کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں خالی ڈیوڑی پر سجدہ کیے رہتا ہے. سارے ڈیوڑی پر سجدے کرا ہوا ذرا ٹھکا بھی نہیں ہے. کہ وہاں بڑی عیش کی زندگی تھی بڑے عیش کی زندگی تھی. نوکر تھے چاکر تھے صاحب کی پیسہ دھن دولت تھی تمام نوکر چاکر تھے. وہاں بے سکون کی زندگی تھی. یہاں تو پریشانی کی زندگی گزر رہا ہے. کہ تم وہاں راجا بن کے رہتا تھا یہاں غلام بنا رہتا ہے. کہ تمہیں فرق ہی نہیں معلوم. جہاں میں رہتا تھا وہاں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. یہاں ستارے سجدہ کرتے آتے ہیں. سلام بولے محمد والے محمد. دیکھیے اس کو دیکھیں نماز پڑھنے کے بچے گئے لیکن اسے یقین ہے کہ ولایت واجب ہے. اور یہ ہمیں کسی کو حکومت سے ملنا نہ ہے. اس بچے نے کیا نا اس لیے کسی نے پڑھایا نہیں سکھایا نہیں. یہ ماں کے دودھ سے لے کر آیا ہے. موسم نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے ہی پیا جا رہی مدد. جنہوں نے ماں کے دودھ سے پیا وہ جانب کی قسمت جانے. ماں کے دودھ سے ہی پیا جا رہی مدد. ہم نے تو بچپنے سے سنا جا رہی مدد. محسن میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. ماں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. ہم نے تو بچپن سے سنا یا علی مدد. میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. ایسا نہیں ہوتا. یہ نام علی کسی کو سے نہیں ملا ہے. ہمیں ماں کے مقدس دودھ سے ملا ہے ماں کی دھار سے. جب علی کی محبت اپنے دلوں میں محسوس کیا کرو تو اپنے ماں کے حق میں دعائیں دیا کرو کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی. صلوات پڑھنے محمد والے محمد.
عزیزان محترم، فاطمہ کائنات میں اس شہزادی سے عظیم شہزادی کوئی ہے ہی نہیں. فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عزیزان محترم، لوگ ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ یہ علماء، یہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اس میں لفظ جگر کہیں نہیں ہے. فاطمہ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اور ٹکڑے بغیر اصل کی حیات کیا جانتی ہے. اللہ اکبر. ایسا ہے مطلب مثلا یہ کاغذ 100 کا نوٹ مان لیجیے، تھوڑی دیر کے مثال کے طور پر یہ 100 کا نوٹ ہے. میں اس کو 2 ٹکڑے کر کے کہوں کہ یہ ٹکڑا ہے، اسے لے کے جاؤ اور چلاؤ اسے، دکان سے سامان لے آؤ، تو دکاندار یہ کہے گا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا یہ بے ایمان ہے. پاگل ہے یا بے ایمان ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ آدھا نوٹ کو لے کے جائے بجانا تو دکاندار دیکھ کے کہے گا کہ یا تو یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. ایسا مطلب شاید آپ رسول کی بات پر لے کر گئے اور فاطمہ کی بات پر نہ لے کے گئے تو جہنم میں وہ جو فریقہ یاد دے گا کہ یا تو یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. سلامات پڑھیں محمد علی محمد کا. عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. فاطمہ فاطمہ ہے. عزیزان گرامی، کائنات میں فاطمہ سے عظیم خاتون کوئی نہیں ہے. بعد رسالت اس شہزادی کی عظمت اور قرآن سے رسالت نہ پہلے کوئی خاتون شہزادی سے افضل برتر آئی، نہ بعد میں کوئی برتر ہے. کسی نے ایک سوالی آیا، ایک سوال پڑھنے محمد علی محمد پر. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ فرزند رسول بات قرآن کی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں جو وارث قرآن ہے. قرآن کی بات ہے تو میں نے سوچا اس سے پوچھوں جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے گھر میں قرآن کی آیت کی بارش ہوئی ہے. لیکن کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. کا لیلۃ القدر کا ثواب اور لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں شب قدر میں کوئی مومن جاگ کے گزار دے تو اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا مولا اتنا ثواب؟ کہا فرمایا مولا نے کہ اگر زمین پہ صحرا میں جتنے ذرات ہیں اتنے ذرات کے برابر گناہ ہے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. کا مولا اتنا ثواب؟ کا آسمان سے برسے ہوئے پانی کے بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہے تو وہ گناہ بھی معاف. کا مولا اتنا ثواب؟ کا سورج کی کرنوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اگر لیلۃ القدر میں جانا ہے. کا مولا اتنے ثواب؟ اسی اسلام میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، شخص بیٹھا ہوا تھا، اٹھا ہوتا ہوا جو اس نے بتا رہا مولا میں نے قیامت ہو گئی، میں تو اتنی بڑے ثواب سے محروم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں تو سوتا رہا، میری طبیعت خراب تھی، نہیں جا سکا، مجھے نہیں معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا اتنا ثواب ہے. کہا تو محروم نہ ہو، اگر تم کسی مومن کو پھیرے ہوئے دو مومنوں میں محبت اور تناوع ختم کرا دے تو تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. ہاں نہیں، ابھی بات تو وہاں پہنچی ہے کہ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی مرد مومن مر گیا ہے تو اس کی تشریح جنازہ میں شہید ہوگا، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملا دے گا. کہ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی مرد مومن کا
جنازہ نلایا جا رہا اس میں شریک ہونا، تجھے قبر کا ثواب ملے گا. کہا اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی مومن طرف ہو جائے تو تھوڑی سی کوئی اس کی قبر پہ ڈال دے، تجھے قدر کا ثواب مل جائے گا. اتنا ثواب، اتنا آسان. کہا تم کچھ نہیں کر سکتے. پوری طرح تو سارے محترم جو فاطمہ زہرا سے دل سے کی گہرائیوں سے نفرت کرتے ہیں کہ لیکن نہ نظر کرائے نہ نبی، کہا تم کچھ نہیں کر سکتے تو رات کی تاریکی میں جب سونے کے لیے بیٹھو تو سوتے سوتے میری طاقت فاطمہ زہرا کے قاتل پہ لعنت کرنا تو تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. یہ ہے لیلۃ القدر. تمہیں نہیں معلوم لیلۃ القدر میری جوتا فاطمہ زہرا کا نام ہے. ماں لیلۃ القدر تمہیں کیا معلوم. صلوات پڑھتے محمد والے. احسان محترم بھیا صلوات تو سب مل کے پڑھ لی. احسان محترم شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت، مقام و منزلت وقار کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کس کی حیثیت ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ شہزادی کو قاتلوں میں لعنت کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کیا کرو. یہ وہ عمل ہے کہ ہمارے ہاں یقیناً بیٹھے ہیں تو یہ آپ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم ایک نیکی جو نیکی کرو گے اس کا عمل اس کا حساب، اور ایک گناہ کرو گے اس کا حساب، یہ دونوں لکھیں گے. لیکن نیکی سے ذرا قاتلوں میں لعنت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ یہ تم ہاتھ سے نیکیاں لکھی جاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے گناہ مٹائے جاتے ہیں. یہ اتنی عظیم نعمت ہے. اور یقین جانیں آپ مانے نہ مانے میرا کام کو کہنے کا ہے، میں کہہ کے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے. شہزادی کی نوکریاں کرتے کرتے پوری زندگی گزر رہی ہے اور جہاں بھی بولتا ہوں کسی بیواکی سے بولتا ہوں، کسی خاں کی کوئی چاپلوسی نہیں، کسی خاں سے کوئی دباؤ ڈراؤ یا کسی سے میرا پنجہ دباؤ نہیں ہے اور کسی سے ڈائری منسوب نہیں ہے. بات وہی کروں تو آپ سیدھی سی بات، بھلا لگے برا لگے اگلی مرتبہ مجلس ملے نہ ملے اس کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ شہزادی کبھی مظلوم ہے. آج بھی میرے تھکے چھوٹے لفظوں میں یہ کہا جاتا کہ ان کو ایسا نہ کہو جسے بھی زہرا نے نمازوں میں لعنت بھیجی پر. اگر 70,000 نبیوں کے برابر اعمال ہیں اور زہرا کے قاتل کے لیے جانے کے برابر اس سب کو اپنا ہے تو شاید جہنم میں ڈال دیا جائے. ایسا ہے محترم، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں معصومین علیہ السلام نے دی ہے. آج اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہیں، کبھی مظلوم تھے. آج اتنے مظلوم ہیں کہ اپنے بھی کسی نہ کسی موقع میں طرفداری کرتے ہو گئے، چاہے سیاست کی بنیاد پر ہو یا انجام منزل پر. میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھو ہر جگہ سیاست کرو لیکن طرح زہرا میں سیاست نہ کرو. ایسا ہے محترم، کائنات میں یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی عظمت یا تو خدا جانتا ہے یا نبی جانتا ہے. اور یہ بھی یقین جانے کہ اس بیٹی نے بتایا کہ زندگی کیسے جینا ہے. یہاں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور یہ میرے نوجوان میرے چھوٹے بھائی موجود ہیں. میں بزرگوں سے جو میں نے لیا ہے وہی پہنچا دیتا ہوں چھوٹے بھائیوں تک. میں بزرگوں کے لیے کبھی کچھ نہیں پڑھتا، لیکن ایک بات ایک جملہ ضرور نظر میں دے جاؤں گا اور یہ میری طرف سے تبرک سمجھ کے رکھ لینا. ایسا ہے محترم، بیٹے سب اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹا اچھا ہوتا ہے جو ماں کا احترام کرے، اور وہ بیٹا بہت اچھا ہوتا ہے جو سب کی ماں کا احترام کرے. ایسا نہیں ہوتا. آج ہم اور ہمارا معاشرہ ابھی بیٹھک میں گفتگو ہو رہی تھی پڑوس میں، یہاں تو ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے گھر جنت ہوا کرتے تھے
میں نے کہا پہلے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے نہیں بیان کی تھی، یہاں بیان کر رہا ہوں کیونکہ بات میں سے بات نکلتی ہے اور بات کہاں تک پہنچتی ہے. پہلے جنت گھر اسی لیے ہوا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں گھر میں سیرت فاطمہ زہرا پڑھائی جاتی تھی اور ادا کی جاتی تھی. آج ہمارے ہاں ہندا کی سیرت اور ہندا کا کھانا بنایا جاتا ہے. میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں سیرت فاطمہ زہرا رائج کرو تاکہ برکت حاصل ہو سکے. مولانا کے تعریف سے کچھ نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب بہت پریشان ہے، بچے کی جاب نہیں لگ رہی، بچہ بیمار ہے، فلاں تکلیف میں، فلاں پریشانی ہے. آپ سیرت اہل بیت اور کلام پاک کی تلاوت کرو، گھر میں نعمتیں 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 رہیں گی. اور گھر میں جب گھروں سے ابتدا ہوگی تو رحمتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب شادی کرو وقت کرو تو یہ دیکھ کے کرو کہ جس گھر سے لڑکی آ رہے ہو اس میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں. لیکن آج بڑا عجیب و غریب المیہ ہے کہ جو سیرت اہل بیت علیہ السلام یا قرآن پہ عمل کرنے والے نا ان کو لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں، پچھڑا ہوا کہ یہ تو بہت پرانے والے لوگ ہیں، ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں. جبکہ اسلام جو کردار پیش کرتا ہے اس سے زیادہ ماڈرن ہو ہی نہیں سکتا. ماڈرن کا مطلب وہ روحانیت نہیں ہے، ننگا پن کا نام ماڈرن نہیں ہے، کردار کا نام ماڈرن ہے. آپ یہ دیکھ کر لاؤ کہ ہم اپنی پیڑھی لے جا رہے، آنے والی نسل کی سامان لا رہے ہیں. جس کے لیے میں نے جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے مگر میں بزرگوں سے داد و دعا دونوں چاہوں گا جو خاموشی کے خنجر سے میرے جملوں کا قتل کر رہے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس جملے پر صفی صاحب آپ سے خصوصی توجہ ان علماء سے کہ اگر مرد دیدار ہو پوری توجہ سے پوری مجلس سے جملہ ایک طرف، اگر مرد دیدار ہوگا، اگر مرد دیدار ہوگا، اگر مرد دیدار ہوگا تو دین پہنچے گا ٹہرنے تک. اگر عورت دیدار ہوگی تو دین پہنچے گا نسلوں تک. ہائے 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 ہائے. عورت کا دیدار بہت ضروری ہے. اور خالی یہ کہ مولانا صاحب نے پڑھ دیا تھا کہ عورت ہی دیدار ہو، ہم سے تو کوئی مطلب نہیں. ہمارے باپ کو دیکھ کر بیٹا چلتا ہے، باپ کو دیکھ کر محمد والے بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کا باپ کیسا ہوگا. اما کس کے ساتھ والے ہو؟ یہ تنزیہ الفاظ کہے جاتے ہیں نہیں ہمارے معاشرے میں. تو کردار ایسا ہو جن کا فرض عورت کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر اتنا ہی مرد کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد بے لگام بولے کے بچوں کو لیا گیا، ایسا نہیں ہے. ذمہ داریاں عورت کے اوپر بھی ہے، مرد کے اوپر بھی ہے. دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. گھر پوری دنیا میں جنت بن جائے گا، آخرت کی جنت تو بات کی بات ہے. پھر کسی مولوی کے پاس تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھے کو ایک اہم اور سیدھے فاطمہ زہرا بنا لو. اور میں پھر یہ گزارش کروں گا، یہ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے سلیقے سے بیٹھے ہیں، مولا ان کی ماں کو سلامت رکھے، ان کی مائیں باہر دے گے، بابا باہر دے گے. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں. جب یہ بچے گھر سے آیا کریں نا تو بچوں سے پوچھا کرو کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا اور کیا سمجھا، کیونکہ یہ سیرت کی فیصلہ بنایا سکے ہے. امام حسن کو ضرورت نہیں تھی، لیکن شہزادی کو قیامت تک کی سیرت پیش کرنی تھی کہ جب تمہارا بچہ مسجد جائے یا مجلس جائے تو تم اس سے پوچھو کہ کیا تو مولانا صاحب نے کیا پڑھا، امام نے کیا پڑھا. اس سے کوئی فائدہ ہوگی کہ اس کے ذہن میں وہ ہمیشہ بات بیٹھی رہے گی تو اس کا آگے ہو جائے گا. ویسا محترم یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور دیدار جبھی ہوگی جب حیا نہ ہوگی. بے حیا عورتوں نے تو نبی کو پریشان کر دیا، ہماری اور تمہاری اوقاتی کیا ہے. بہت بڑی بات کہہ گیا اذان محترم. اور میں دلیل کے طور پہ میں بات پوری وضاحت کر دوں تاکہ کچھ لوگوں کے سر سے گزر گئی علم اٹھ جائے.
دیکھیے نبی کریم نے پوچھا کہ عورت کا زیور کیا ہے؟ نبی کریم نے مسجد نبوی میں پوچھا بتاؤ عورت کا زیور کیا ہے؟ تو چھلکتی ہوئی مسجد صحابہ کے حضور میں نبی نے جب یہ سوال کیا تو سب ایک دوسرے سے چہرے دیکھ رہے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج سے لوگوں کو زیور بتانا شروع کر دیا. کسی نے چوڑیاں بتائی، کسی نے کنگن بتایا، کسی نے گالیاں بتائی، کسی نے مہندی بتائی، کسی نے کچھ بتایا. لیکن جو اس چہرے پر صبح شام اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا وہ میرے سیارہ پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا شیخ ابھی آج میرے بابا نے سوال کیا ہے کہ عورت کا زیور کیا ہے؟ کہ میرے بابا سے کہنا کہ عورت کا بہترین زیور حیا ہے. عورت کا بہترین زیور حیا ہے. اگر حیا ہوگی تو وہ ہمیشہ پردے میں رہے گی، حجاب میں رہے گی، گھر میں رہے گی. خدا نہ کرے کسی عورت کے پاس حیا والا زیور نہ ہو تو کہیں بچپن سے کھلونے سے کھیلتی ہے، جوانی میں ریس بناتی ہے، بڑھاپے کے دہاں سے جنگ میں آ جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے. اچھا محترم، یہ وہ حقائق ہیں. بھیا میں نے اپنے پاس سے بولنا شروع کر دیا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. اگر ایسا نہیں تھا تو صحیح بخاری لیا تو صحیح ہے، صحیح مسلم لیا وہ مسلمی کیا جو صحیح نہ ہو. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے تمام امت مسلمہ کو اور توفیق دے سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی، کیونکہ کسی کا بھی گزارا نہیں ہے بغیر سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کی بغیر. ایسا محترم، بی بی زہرا صلی اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ نبی کریم ڈیوٹی پر روزانہ سلام کرنے آتے تھے. جب نبی سفر میں جاتے تھے تو سب سے جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کے پاس آتے تھے. روزانہ نبی سجدہ پر سلامی دینے آتا تھا نبی. اور یہ شان تھی بی بی زہرا کی کہ جب بھی نبی کریم کی بارگاہ میں شہزادی آتی تھی تو نبی کریم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں، ہمیشہ یہ مرتبہ نبی کریم کا کہ نبی کریم بی بی زہرا کی نظر میں سراپا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بات کی محبت نہیں تھی بلکہ منصب کی منصب سے محبت تھی، منصب سے منصب کا احترام تھا. اور بتا رہے تھے کہ وہ زیادہ بڑھ گئے کہ جس کے لیے نبی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے لیے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا نبی کریم قرآن کی 6,666 آیتیں آئی ہیں، نبی بڑی کھڑے نہیں ہو، لیکن جب بی بی زہرا آتی تھی تو نبی کریم سراپا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور یہ بتاتے تھے کہ جو شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ میں نبی کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اس کی بھی کھڑا نہ ہو دینا. اللہ جانے کیا وقت آ گیا تھا کہ شہزادی پر آزادہ جانتے ہیں بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے. میری بھی بیٹی ہے، میں جانتا ہوں جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ پیدا بنا جاتی ہے بابا میں بھی چلوں گی. بچی چاہیے کتنی ہو یا کتنی بڑی ہو، کائنات کا بڑی سب کے لیے میں بیٹیوں کو چنان ضرور چلے. بیٹیوں کی رونق ہوتی ہے، بیٹی جنازوں کی رونق ہوتی ہے، بیٹیوں کی شادیوں کی رونق ہوتی ہے، بیٹیوں باپ کی زندہ ہوتی ہے. اصل میں زہرا جیسی بیٹی ہو. ہمارا نبی کریم اس دنیا سے جنگی لگے تو نبی کریم کے قصر اقدس بھی سکھا کیا بولی میں ہے. اور نبی کریم کے فتوہ بی زہرا کے دروازے پہ تکبر ہوا. آنے والے نے کہا کہ میں نبی کریم سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی زہرا نے کہا میرا بابا سو رہا تھا تو چلا نا. ہاں ذرا دیر ہوئی، پھر مرتبہ تکبر ہوا، پھر اسی آواز وہی آواز آئی شہزادی میں نبی کریم سے ملنا ہے. پھر مرتبہ بیوی نے فرمایا تو تجھے معلوم نہیں میرا بابا بیمار ہے، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میرا بابا بیمار ہے تم چلا جاؤ. پھر مرتبہ جو خاموش ہو گیا. کوئی دیر رکی پوچھی تھی
کہ پھر ایک مرتبہ تک کوئی بات ہوا، ایک مرتبہ آنے والے نے آواز اس انداز سے دی کہ شہزادی دوڑ گئی اور آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے اور آنکھوں سے جھپے اٹھے نبی کریم کے رخسار پہ آ گئے. نبی کریم کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا بیٹی کی آواز ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کیا بابا کوئی دروازے پہ ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں بابا آرام دے رہا ہے. میرے بابا کو سونے دے. ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے، جو تیرے دروازے پہ اجازت مانگنا ہے یہ کسی کے دروازے پہ اجازت لینے نہیں جاتا. جزاک اللہ جزاک اللہ محمد کی گھر آ کرے آخر مجلس میں بھی زہرا پوچھا لینے آتی ہے. آج مجلس میں بھی زہرا پوچھا لینے نہیں آئی ہے. وقت کا امام آیا ہے، نبی کریم آئے ہیں، حضرت حسین اپنی ماں کا پوچھا لینے آئے ہیں. اپنے بال کے بعد جیسے باقی حضرت ہوئی وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم کی بیٹی نے کہا سبت علیہ مسائل المانہ، اے بابا تمہارے بعد مجھ پہ اتنے مسائل پڑے کہ اگر رات میں پہنچا دن میں پہنچاتے تو اس نے رات کے تاریخ ہو جاتا. کتنے بازاری ہو ایک روایت دن کی ایک پچہتر دن، ایک روایت دن کی 90 دن، چاہے 90 دن کی روایت ہو یا 75 دن کی، لیکن تاریخ نے بتایا کہ شہزادی کی عمر 18 برس ہے. یا باقی بیٹھے ہیں جوان بھائی بھی بیٹھے ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے معاشرے میں 18 برس کی لڑکی جوان ہوتی ہے. اور جانتے ہیں نبی کی لڑکی بیٹی کی زہرا 18 برس عمر ہے شہزادی کی، لیکن 18 برس کی عمر میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی جس میں 9 برس باپ کے گھر میں رہے تھے، 9 برس شوہر کے گھر میں رہے تھے. کوئی ایک تاریخ بتائے کہ وہ یہ لکھ سکے کہ نبی کی بیٹی نے ایک وقت بھی پیٹ بھر کھانا کھایا ہو. اللہ جانتے ہیں کائنات کی وہ مظلومہ ہے کہ اس کے بعد کائنات میں تاریخی ہو گئی. ہاں بتاؤ میرا مولا کائنات میں اس سے باشدہ کوئی نہیں. خیبر خندق فتح کیا مگر وہ اندر کو فتح کیا لیکن علی کبھی نہیں دیکھا. لیکن جب بی بی زہرا کی شہادت کی خبر آئی تو علی بیٹھ گیا زمین پہ، بلکہ گر گئے علی زمین پہ. زمین پہ گرے. جب شہادت کی خبر آئی تو علی گر گئے زمین پہ. تو اس کی روایت ہوتی ہے کہ جب زیادہ اٹھایا اور واپس آئے تو علی زمین پہ گر گئے. حال میں بدی ہو گیا. تیسری بات جب کہ نبی زہرا کی پسندیت لگی تو مولا کائنات زمین پہ گر گئے اور کہا یا رسول اللہ علی غریب ہو گیا. اور جانتے پسندیاں کیسے ٹوٹی؟ میں روایت پڑھنے والا نہیں تھا لیکن مجبور ہو گئے اس بندی پر کہ بی بی زہرا جب دروازے میں تھی گھر میں موجود تھی مولا کائنات سنے ہیں آنے والے نے 26,000 بدماش مولا کائنات کی ٹولی پر آئے کہ فاطمہ علی میں نکالو ہم گھر سے بہار کروا دیں گے. بی بی زہرا نے کہا کہ تم اس سے بہار کروا دو جس گھر میں آئے میری بھائی چھوٹی ہے، جس گھر میں حضرت حسین ہے. کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں بتاؤ مولا کائنات کو بی بی زہرا نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی. ہاں بتاؤ شہزادی نے دروازہ بند کر دیا. جیسے دروازہ بند کیا ایک مرتبہ ادھر سے بھیڑ نے دھکا دینا شروع کیا. جب دروازہ نہیں کھلا تو عمر ابن خطاب نے بی بی زہرا کی ڈیوٹی پر آگ لگائی. آگ لگانے کے بعد پیر مار کے بی بی زہرا کا دروازہ گرایا. شہزادی کا دروازہ گرا. شہزادی دروازے کے نیچے پورا مجمع دروازے کے اوپر بی بی زہرا لگی. اے ابوالحسن میرا مومن شہید ہو گیا. جگہ مولا کوئی ہمیں نے بی بی زہرا کے روم کے رولا. آگے کرو بی بی زہرا کی پسلیاں پھوڑ گئی. اس لیے صدا میں مدانے کے سر آسمان میں بی بی زہرا کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا بی بی زہرا نے کہ پایا ہمیں پایا بھی نہیں. آدھا گانے مجھے بیدار بھی کہا ہے اپنے حضرت کا
نے کہا کہ شہزادی علی کے ہاتھ میں رسی ایمان کرنے جایا گیا اور ہزاروں بیوی زہرا نے رینا اٹھائی میرے بالوں میں رسول کی طرف چلی اے بابا میں سب برداشت کر سکتی ہوں علی پہ اتنے برداشت نہیں سکتی اگر علی کو نے چھوڑا تو میں اپنے بال پریشان کر دوں گی ایک مرتبہ رو رہا ہے رسول نے کرنا بیٹھا ہوا دولائے کائنات نے ہوا کی اے زہرا فتوہ نہ کرنا جزاک اللہ جزاک اللہ ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ جب کوئی بھیا کرتا ہے کسی کا اللہ بن رہا ہے کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو تو ہمارے سماج کے ہماری بھائی بہنیں جا کے تسلی دیں گے تشفی دیں گے ہائے نبی کی امید دیں گے جو کائنات آخری نبی جس کی امید کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے حضرت جانتے ہیں کہ جب نبی کی آگے بند ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا دیا نہیں رضا کرو پوچھا دینے کے لیے وہ جلدی میں پھیلائے بی زہرا کا تصدیق ہوئی اور ان کی شہادت ہوئی اور کرو وہ وقت بھی آیا کہ وہ جب سے ہوا اب عبادت کو یاد کرتے کرتے اتنا ہوں کہ مغرب نے شکایتیں کرنی شروع کر دی علی فاطمہ سے کہو کہ جب دل میں بڑا کریں یا رات میں بڑا کریں ہمیں آرام یا مدار میں خلط نہیں ہوتا ہے ہمیں برداشت نہیں ہوگی اور ہمارا پرانا سے بھی میرے دل کو بھوتوا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بابا کا کام بنا سکوں مولا کائنات نے تو میں کوئی بندی میں کامہ بنایا جس سے میں کوئی حضور کہا جاتا ہے بی زہرا رات کو لوگوں کو سمجھ جاتی ہے تو میں زبر پر ہوا بی مولا اپنے بابا کا مجھے کرتی تھی آتی تھی نوائے تمام چیزوں کو پڑھائی ہوتا پھر زبر پڑ جاتی تھی یہی مجھ سے زبر پڑ گیا تھا یہ نہیں آیا کہ بی زہرا جب اپنے مانا کے لوگوں سے واپس آئی تو بی زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے لبوں پر مسکراہٹ ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ شہزادی جب سے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں کبھی ہم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی آج خوشی کا سبب کیا ہے کہ یاری آج میں اپنے بابا سے دنیا گئی تھی بابا بیٹا میری شہزادی تیری زیادت تمام ہو گئی اب میرے اولاد کا وقت قریب آ گیا بی زہرا اپنے نانا گئے اپنے بابا کے لوگوں کے بیٹھی تھی بابا مجھے بہت آ جائے بابا مجھے بہت آ جائے آجا کرو کائنات کی کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور وہ موت کی تمنا کرے اللہ جانے زہرا میں کتنے مظالم ہوئے کہ میرا موت کی تمنا کر رہی تھی جزاک اللہ بی زہرا اسما سے کہا کہ میرے حسن میں کچھ ہے تو جب باہر سے آئے تو ان کے ہاتھ پر گھما دینا تو بنانے کے بعد ان کو کھانا کھلا دینا میں جب تک تصدیق کر رہی ہوں تصدیق کی میری آواز ہوتی ہے تو سمجھنا کہ سب سننا ہے جب آواز بند ہو جائے تو سننا کہ نظر دنیا میں چلی گئی اور میری اسما کہتی ہے دیکھو اسما تم یہ سے میں پوچھا تو میری مانے کی ہے میں اتنی جلدی نہ دینا جب تک کھانا نہ کھلا دینا ہاں بتاؤ اسی اسما میں سے میں پوچھا ہے بی زہرا تصویر کرتے کرتے آواز پر ہو گئی اسما سے بچ گئی کہ شہزادی اس دنیا میں نہیں رہی ہاں بتاؤ اسما نے اپنے حسنوں کے نجات پہ قبضہ کیا اور ہم نے قبضہ کرنے کے بعد کہا کہ شہزادی تم آ گئے اور میں ہاتھ پیر بنا دوں تاکہ تم کھانا کھا لو لیکن میں پروانہ میں حسن پہ فرمایا اسما نے تم نے بلایا کہ اپنی ماں کے بجائے جب کھانا کھایا ہے ایسی ممکن ہے کہ ماں کے بجائے کھانا کھائے پہلے ہم ماں سے ملاقات کرتے ہیں ماں کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں آج ہمارے اس مانے کو جاننا ہوا اسما کی نگاہ اتنے تک گئی حسن سمجھ گئے ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی کیا اسما یہ کیوں نہیں کہتی کہ بی زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی اور آخری میں آخری جملہ حالت وہ بھی آیا کہ بی زہرا کو مولا کائنات نے بزرگ کو پھر دیا اور آخری رسم کو ہوتی ہے ہمارے واسطے میں کہ جب بزرگ کو کیا جاتا ہے جنازہ سجا دیا جاتا ہے تو
بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے آؤ اپنی ماں سے حق کی ملاقات کر لو, آخری زیارت کر لو, آخری منترا دے لو, آخری منترا دیکھ لو. آج علی منترا نے ایک مرتبہ اپنے بچے سے کہا آؤ زینب آؤ اپنی ماں سے مل لو. آگے کی ان کے بزرگ اپنی ماں سے ملے, ادھر حسن کھڑے ہوئے ادھر حسین کھڑے ہوئے, آواز دی ایک آواز, ہم اپنی ماں سے جب تک نہ ملیں گے جب تک ہماری ماں نہ بلائے, آگے رہو بندے کا من ٹوٹے, آواز دی آؤ میرے لالو میری آغوش میں آ جاؤ, یہ آغوش مانا تھا, آواز حاضر بلند ہوئی, اے علی حسن حسن کو حسین سے گناہ کر دو ورنہ قیامت ہو جائے گی. اللہ Thank you.